امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 8، گزال اشکلار دیاری۔ دینیس اور ایرہان، دو نوجوان جو کہ بالکل مختلف دنیا سے ہیں، اپنے مختلف پس منظر کے باوجود پیار کرتے ہیں۔ دینیس ازمیر کی ایک متحرک ڈاکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپاڈوشیا کے صوفیانی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہوٹلیئر ایرہان کے ساتھ الجھ جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رومانس کھلتا ہے، دینیس کا تعارف ایرہان کے خاندان سے ہوتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اتحاد خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ ایرہان کے طاقتور دادا حاکم نے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور ممتاز قبیلے کی عورت سے طے کر دی ہے، اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیز مواد کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ نمبر 7، یالان۔ میلیکے، جو بے قصور ہے، اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلیکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے میلیکے ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے، جو برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس دنیا میں سب سے زیادہ ضمیر والا حقیقی غدار ہوگا، اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ نمبر 6، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ واحد میں خاندان کا واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 5، لیلا۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نور سے شادی کر لیتے ہیں، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتا، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 4، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشد کلمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشد کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوتا ہے،
اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہر اس پوری اسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ خورشید پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع خورشید کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 3، کارا دت۔ اپنے کریئر کے عروج پر ذاتی ترقی کی ماہر زوہل اردم نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنی پبلش کی گئی کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید، شہری اور خوبصورت خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جسے وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ایک تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد زوہل کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی 3 بہنوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ماں کی زندگی گزاری جو قبر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی 40 کی دہائی تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے سخت اور انتہائی جنونی والد چیتن کے احکامات خدمت سے کبھی نہیں بھٹکتی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن فیگن کی پرورش کی، جو اس وقت اس سے صرف چند سال بڑی ہے، اصلی جو 20 سال کی ہے، اور بیگم جو ابھی ہائی اسکول میں ہے۔ نمبر 2، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 1، قزل گونجا لاڈ۔ قزل گونجا لاڈ مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔